السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آ چکی ہوں اگلے قسط کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح یہی گزارش کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ تو جی اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ مزید ہم وقت بالکل ضائع نہیں کرتے۔ ہر رنگ تنک کا تیرے نام قسط نمبر 19۔ فہا، ہیرا اور کچھ باقی کزنس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے شہریار کے روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ آج کا آخری شلیمے کا فنکشن بھی خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ مہا شہریار خان خوبصورت ریڈ اور گولڈن براؤن کلر کے گاؤن سٹائل میکسی، جس پر بہت عمدہ کام کیا گیا تھا، ڈیسنٹ اور نازک جیولری پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو لوز کل سالے دونوں طرف کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ خوبصورتی اور مہارت سے کیے گئے میک اپ نے ماہ کے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ جس چیز نے اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگائے تھے وہ تھا اس کی چھوٹی سی تیکھی ناک پر ڈائمنڈ نوز پن کا اضافہ ہونا، جس نے اس کے بیضوی چہرے کو مزید پرکشش اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ شہریار کے کہنے پر ریڈ نیٹ کا دوپٹے کا گھونگھٹ پورے فنکشن میں اس کے چہرے پر موجود رہا تھا، جب اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھا۔ شہریار بھی گولڈن براؤن شیروانی میں ملبوس اپنے اونچے لمبے سراپے کے ساتھ بے حد ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ پورے وقت ماہا کو اپنے بازو کے حصار میں لیے بیٹھا تھا، اپنا دایاں بازو صوفے پر پھیلائے وہ اسے چھونے اور محسوس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ماہا کی ذرا سی جنبش پر شہریار کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر اور پشت پر محسوس کرتی وہ منہ بناتی ساکت ہو جاتی تھی، جبکہ شہریار اسے ساکت کمر اکڑائے بیٹھا دیکھ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا جاتا تھا۔ شاہ حویلی والوں میں سے صرف دادا جان اور سید امین شاہ کچھ وقت کے لیے آئے تھے۔ فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم بھی ناک منہ چڑھائے مہمانوں کو ریسیو کرنے میں لگی تھیں۔ فوزیہ بیگم کو اپنی سہیلیوں سے بہت باتیں سننے کو ملی تھیں، جس میں ماہا کا شہریار سے عمر میں بڑی ہونے کا ہی موضوع زیر بحث تھا، جس نے فوزیہ بیگم کے موڈ کو مزید آف کر دیا تھا۔ اور پھر آسیہ بیگم بھی ہمیشہ کی طرح بڑھ چڑھ کر فوزیہ بیگم کی سہیلیوں کا ساتھ دیتے ماہا کو کوسنے میں لگی تھی۔ نکہت بیگم اور فہمیدہ بیگم محض سرد آہ بھرتی رہ گئی تھی۔ حالانکہ ماہا اور شہریار ایک ساتھ بے حد اچھے لگ رہے تھے، ان کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی، مگر کچھ لوگوں کی ذہنیت کبھی بدل ہی نہیں سکتی تھی۔ فہا بھی اس دن کے ہوئے واقعے کو بھلائے اپنی بہن کو مطمئن کر رہی تھی، جس کو شہریار اور خصوصاً فوزیہ بیگم کو لے کر بے تحاشا وہمات کا شکار ہو رہی تھی، اور اس کا پریشان ہونا بے جا بھی نہیں تھا۔ فوزیہ بیگم ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ اس کی زندگی پر اثر انداز ہوں گی، وہ جانتی تھی، مگر شہریار خان سادہ اپنی بیوی کی عزت کروانا جانتا تھا۔ یہ بات دونوں بہنوں کو کچھ حوصلہ دیے ہوئے تھی۔ کرتے کرتے آخرکار رخصتی کا وقت بھی آ پہنچا تھا۔ ماہا دادا جان اور دادا جان کے گلے لگتی خوب روئی تھی۔ اس کے آنسو فہا کے ساتھ ساتھ شہریار کو بھی بے حد بے چین کر رہے تھے۔ ماہا اور فہا دونوں بہنیں بھی ایک دوسرے سے ملتی روتی سب کی آنکھوں کو اشکبار کر گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ہر غم دکھ سکھ سے واقف تھیں۔ ماں کے بعد ہمیشہ ایک دوسرے کی ڈھال بنی تھی، مگر اب ماہا کا شہریار سے نیا جڑنے والا رشتہ دونوں بہنوں کے بیچ بلا شبہ دوری لے کر آنے والا تھا۔
اب ماہا کو صرف اپنی بہن کا نہیں بلکہ اپنی ساس کا بھی ساتھ لے کر چلنا تھا۔ اب وہ کس رشتے کو کس طرح لے کر چلنے والی تھی، اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرنے والا تھا۔ واجد حاجزادہ نے آج بھی آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے نہیں لگایا تھا، محض اجنبیوں کی طرح سر پر ہاتھ رکھتے اس کو ودا کیا تھا، اس پر دونوں بہنیں اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگی تھیں۔ پھر ماہا روتی دھوتی سب سے ملتی واپس خان حویلی لائی گئی تھی، مگر اب کی بار حیثیت بالکل بدل چکی تھی۔ تمام مہمان بھی رخصت ہو کر اپنے اپنے گھروں کو حال سے ہی روانہ ہو گئے تھے، صرف چھوٹی حویلی والے اور کچھ کزنس ہی بڑی حویلی میں موجود تھے۔ بطور شہریار کے دلہن کے اس کا استقبال امید سے بھی زیادہ اچھا کیا گیا تھا۔ دکھاوے کو ہی صحیح، فوزیہ بیگم نے بڑھ چڑھ کر ماہا کا ویلکم کیا تھا، جبکہ ان کا سرد پن، دکھاوا اور طنزیہ انداز وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، جس پر وہ ٹھنڈی آہ بھرتی اپنے لیے محض دعا ہی کر سکی تھی۔ جانے آگے اس کی زندگی اب اسے کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ تمام رسموں کے بعد ماہا کو شہریار کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا، اور اس وقت وہ روم میں بیٹھی شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ سوچوں کے پردے پر فوزیہ بیگم کی باتیں گونج رہی تھیں، جنہوں نے اسے رسموں کے دوران کان میں جھکتے شہریار سے دور رہنے کا کہا تھا، اور وہ جانتی تھی شہریار جو ہر وقت اس کو معنی خیز نظریں اور جملے کستے رہتا تھا، آج کے دن وہ اپنے اور اس کے بیچ سب فاصلے مٹانے سے ہٹنے والا نہیں تھا، پھر بھی کوشش کرنے کا اس کا پورا ارادہ تھا۔ پھر گھونگھٹ ہٹاتی، قدرے ایزی ہوتی، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، چہرہ اٹھا کر اس نے روم میں نظریں گھمائی تھیں۔ روم بلا شبہ خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وائٹ اور براؤن تھیم کا یہ روم سفید اور سرخ پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ رکھی کینڈلز بھی ماحول کو مزید فسوں خیز بنا رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت ماحول میں ماہا کے موڈ پر کوئی خوشگوار اثر نہیں ڈال سکا تھا۔ اسے عجیب سی جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دفعتاً وہ اپنا بھاری ڈریس احتیاط سے اٹھاتے بیڈ سے اٹھی تو ساتھ ہی بیڈ پر موجود پھولوں کی پتیاں بھی اس کے قدموں میں آ گری تھیں۔ آگے بڑھتے ڈریسنگ ٹیبل تک آتے وہ اپنے نیٹ کا دوپٹہ اتار چکی تھی۔ دوپٹہ ڈریسنگ چیئر پر رکھتی، بغیر جوتوں کے وہ نرم سفید کارپٹ پر چلتی، پھولوں کی پتیوں کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے مسلتی کھڑکی تک آتے، کھڑکی سے پردے ہٹا گئی تھی۔ پردے سائڈ پر کرتی اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے، کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئے تھے، مگر دونوں بازو اپنے ارد گرد لپیٹے وہ ٹھنڈی سانس بھرتے خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ دفعتاً روم کا دروازہ کلک کے ساتھ کھلا تو شہریار، جو کہ بمشکل اپنے دوستوں سے جان چھڑا کر آیا تھا، روم میں انٹر ہوتے ہی ماہ کو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھتا وہ آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ روم کا دروازہ بند کرتا چند لمحے سینے پر ہاتھ باندھے ماہ کی پشت کو دیکھتا رہا تھا، جو کھڑکی کی طرف رخ موڑے ساکن سے کھڑی جامنے کی سوچوں میں گم تھی، جو اس کی موجودگی کو بھی روم میں محسوس نہ کر سکی تھی۔ اس لمحے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ جانے کتنا عرصے سے وہ اس لمحے کا منتظر تھا۔ ہر گزرتے دن اس نے اپنے رب سے اس منظر کی، ماں کے اپنے روم میں بطور اپنے شریک حیات کی حیثیت سے موجودگی کی دعا کی تھی۔ پھر ہاتھ کی مٹھی بناتا وہ گلا کھنکھار کے ماہا کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ ماہا چونکتے مڑی، شہریار کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کنفیوز ہوتی اپنی خوبصورت مہندی لگے ہاتھوں کی مخروطی لمبی انگلیوں کو مسلتے نظریں جھکا گئی تھی۔
فانوس کی روشنی میں ماں کے ناک پہ پہنی نوز پن دور سے ہی لشکاریں مار رہی تھی۔ خوبصورت چہرے کا ہر نقش اس کو بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ گاؤن سٹائل میکسی میں اس کا سراپا مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کو مسلتے وہ شہریار کے دل کو بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ وہ یکٹک ماہا کو دیکھتا آگے بڑھتا ماہا کے قریب ہوا تھا۔ شہریار کو اپنی طرف آتا دیکھ ماہا 2 قدم پیچھے لیتے کھڑکی کے ساتھ جا لگی تھی۔ شہریار نے ماں کے پاس آتے نرمی سے اس کو کمر سے تھامتے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اسے تھامتے اپنے قریب کرتے اس کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے، مسکراتے چہرے اور خمار لی مسکراتی آنکھوں سے ماہا کو گھورنے میں مصروف تھا، جبکہ ماہا اس کی قربت پر پلکیں تک نہ اٹھا سکی تھی۔ پلکیں جھکائے وہ اپنے سرخ لپسٹک سے سجے نیچے لب کا کونا منہ میں دبائے کھڑی تھی۔ شہریار اس کی طرف جھکتا اس کا نچلا لب آزاد کرواتے اس کی جھکی پلکوں پر پھونک مار گیا تھا۔ امان کنفیوز ہوتے اپنی پلکیں اٹھا کر ذرا کا ذرا شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، پھر شہریار کی بولتی نظروں سے وہ اپنی نظریں ہٹا گیا تھا۔ پھر شہریار کے بولتی نظروں سے وہ اپنی نظریں ہٹا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں تم تو روایتی دلہن بن گئی ہو۔ شہریار ماہ کا چہرہ اپنی شہادت و درمیانی انگلیوں کو ملاتا نرمی سے اوپر کرتے اپنی مسکراہٹ دبائے شریر انداز میں بولا تھا۔ اس بات سے انجان کسی خوبصورت دلہن جانے کیا کیا پلان بنائے بیٹھی تھی۔ ماں کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ ہنوز پلکیں جھکائے اپنے لب کچلنے میں مصروف تھی۔ شہریار مسکراتا بغیر کچھ کہے اس کو اپنے مزید قریب کر دے، اس کے چہرے پر جھکا تھا، اس کے ماتھے پر اپنی پرخدت لمس چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ ماہ تو گویا سن کھڑی تھی، پھر باری باری ماہ کی ہنوز بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ شہریار کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی ماہ اپنے سانس تک روک گئی تھی۔ اب شہریار کی نظریں ماہ کے ہونٹوں پر ٹھہری تھی۔ اس سے پہلے وہ اس طرف پیش رفت کرتا ماہ شہریار کو ہلکا سا دھکا دے گئی تھی۔ شہریار ماہ کی حرکت پر آنکھوں میں سوال اور ماتھے پر بل ڈالے غصے سے ماہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ سرخ چہرہ لیے ہررایا تھا۔ وہ ایکچولی شہریار میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ماں نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات پوری کی تھی۔ اور جیسے جیسے ماہ کے بات شہریار کے کانوں تک پہنچی تھی، شہریار کے ماتھے کے بالوں میں مزید اضافے کے ساتھ ساتھ چہرے کی رنگت بھی حد درجہ سرخ پڑی تھی۔ وجہ لب بھیجتی اس نے وجہ جاننی چاہی تھی۔ آنکھوں میں خمار کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کیسے رکھے۔ جو بھی بات ہے وہ کھل کر کہو تاکہ تمہارے سارے مسئلوں کا کوئی حل نکل سکے۔ ماں کے جھجکنے پر شہریار نے لب بھیجتے سنجیدگی سے کہا تھا، تائی سائیں اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ کیا ہم جب سب راضی ہو جائیں تب اپنے رشتے کو سٹارٹ نہیں کر سکتے؟ ماں نظر جھکائے شہریار کے حصار میں ہی کھڑے اپنی بات مکمل کرتے فوزیہ بیگم کا حوالہ دیا تھا۔ شہریار کچھ پل ماں کے چہرے کو تکتا رہا تھا۔ تمہارے بے فضول کے مطالبات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج بھی تمہیں لوگوں کی فکر ہے۔ ابھی بھی تمہیں صرف لوگوں کو راضی رکھنا ہے، مگر میں ان کا پٹھا نہیں ہوں۔ انہیں خوبصورت رات کے تقاضوں کو فراموش کرتا تمہاری بے فضول و بے سر پیر فرمائشوں کا پورا ہونے کا انتظار کروں۔ یہ کہتے ہی اس نے بغیر ماں کو وقت دیے اپنے بازو میں اٹھا گیا تھا۔ اسے اس وقت ماں
اسے اس وقت غصہ ماں کے وجوہات اور بہانوں پر آ رہا تھا۔ اگر آج اپنے دل کے رضامند ہونے تک کا وہ وقت مانگتی تو وہ پھر بھی اسے رائٹ دے دیتا، مگر اس کی گاڑی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی، اور ان بے فضول کے وجوہات کی بنیاد پر شہریار کا اپنا اتنے خوبصورت قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ماں کو بازو میں اٹھائے احتیاط سے بیڈ پر بٹھا گیا تھا، پھر واپس مڑتے کھڑکی کے پٹ کو بند کیا تھا، روم میں لگے ہیٹر کا ٹمپریچر بڑھایا۔ کھڑکی کھلی رہنے کی وجہ سے روم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ رسٹ واچ اور کپ لنکس کھولتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ ڈریسنگ چیئر پر ماں کا نیٹ کا دوپٹہ دیکھ وہ سختی سے لب بھیج گیا تھا، پھر اپنی شیروانی کو اتارتا اور روم میں موجود کاؤچ پر پھینک چکا تھا۔ پھر نظریں ماہا کے چہرے پر گاڑی تھی، جو کہ ابھی بھی خاموش بیٹھی اپنی انگلی کو چٹکانے میں مصروف تھی۔ ماہا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ ماہا کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر جگہ بناتا وہ بیٹھا تھا، اپنا غصہ کنٹرول کرتا، پرسکون ہوتا۔ ماہا کے ٹھنڈے ٹھار ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ دیکھو ماہا، مجھے اس خوبصورت رات کو برباد کر کے ساری عمر پچھتانے کا کوئی شوق نہیں، اس لیے تم بے فضول سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالو، اور جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں اپنا مائنڈ آنے والے لمحات کے لیے تیار کرو۔ بلیو می اگر میرے واپس آنے تک بھی تم اسی بات پر اڑی رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے وہ نرمی سے کہتے اور آخر میں تنبیہ کرتے واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ ماہا خاموش بیٹھی واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی آنے والے لمحات کا سوچتی، اپنے لب بری طرح کاٹتی پریشان سی بیٹھی تھی۔ باہر دھند نے بڑی حویلی کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایسے میں حویلی کے لان میں لگے لوہے کا جھولا مسلسل ہل رہا تھا۔ فاہا ہاتھ میں موجود بھاپ اڑاتا کافی کا کپ لیے گرم شال اپنے بلیک نائٹ سوٹ کے گرد لپیٹے گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ نظر سامنے موجود اندھیرے پر مرکوز کیے وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر معلوم ہوتی تھی۔ ماہا کو وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی شہریار کے روم میں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب یہاں بیٹھی اپنی نا ختم ہوتی سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ دادا جان کے روم میں ہوئے واقعے کو آج 4 دن ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے حالات اب مزید مشکل ہونے والے تھے۔ آتے جاتے اسے فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم کے طعنوں کا سامنا کرنا تھا۔ یہ سب نیا تو نہیں تھا، مگر تکلیف ہر بار اسے نئے سرے سے ہوتی تھی۔ خصوصاً ماجد خانزادہ کا رویہ اسے ہر بار توڑ دیتا تھا۔ وہ اکثر تایا سائیں، ہیرا کے والد اور پھوپھا سائیں زرش کے والد کو اپنی بیٹیوں کے لاڈ اٹھاتے، نخرے اٹھاتے، ان کے ساتھ شرارتیں کرتے وہ کتنے لمحے ان کو دیکھتی رہتی تھی۔ اپنے دل میں اٹھتی کسک کو وہ ہمیشہ وہیں دفنا دیتی تھی۔ اپنے اندر موجود باپ سے محبت، لاڈ اٹھوانے کی خواہش وہ ہر بار اپنے اندر مار دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا اب کی بار ماجد خانزادہ کا رویہ سے تکلیف نہیں دے گا، مگر وہ ہر بار غلط ثابت ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ منظر دوبارہ یاد کرتی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، جسے وہ محسوس انداز میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتی اپنی آنسوں کو روکنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ وہ رونا بالکل نہیں چاہتی تھی، مگر سب کے سامنے ہوئی ذلت پر اس نے خود کو کیسے سنبھالا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ ان 4 دنوں میں محض اس نے ماہا کی وجہ سے نارمل ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت دنوں کو برباد کر لے۔ آج اس کی شادی خیریت سے اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، اور اب وہ یہاں بیٹھے جھولے پر یہی سب سوچتے اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔
فارس صاحبزادہ جو کہ حویلی کی پچھلی طرف سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اپنی بے سکونی کو ختم کرنے میں لگا تھا۔ آج 4 دن ہو چکے تھے مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار کانوں میں پاک الفاظ گونجنے سے ہر بار نئے سرے سے تکلیف دیتے تھے۔ وہ کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار تھی مگر فارس صاحبزادہ سے نہیں۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا جیسے خود پر ہنسا تھا۔ صرف ایک ہی بات جس کے دل کو کچھ ڈھال دیے ہوئے تھی کہ فاہا حارث شاہ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ کم از کم اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ یہ بات سے کچھ حد تک پرسکون کر رہی تھی۔ وہ حویلی کے داخلی دروازے تک آتے حویلی کے اندر داخل ہونے لگا تو اس کی نظر فاہا پر پڑی تھی جو ارد گرد سے بیگانہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر نئے سرے سے باتیں ذہن میں گونجنے لگی تھی مگر اس کے باوجود فاہا واجد خان کو فارس صاحبزادہ کبھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ گرین پفی جیکٹ پہنے وہ فاہا تک پہنچا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ بھی ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ فارس پر نظریں پڑتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ کافی حیرت ہو رہی ہے مجھے آپ کے رویے سے۔ ناراض غصہ تو مجھے ہونا چاہیے۔ آپ سے شادی کرنے سے انکار کر چکی ہیں مگر خیر، میرے احساسات کی، میرے جذبات کی آپ کو کیا پرواہ؟ آپ تو صرف ہر مرد کے اندر کم از کم واجد صاحبزادہ کی غیر موجودگی ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ فارس صاحبزادہ کو آپ نے سمجھا ہی کب ہے؟ مرد کو جانچنے کا آپ کے پاس صرف چچا سائیں کے نام کا پیمانہ ہے۔ آپ کو دکھ کس بات کا ہے؟ واجد صاحبزادہ سے موازنے کا یا آپ کو نہ سمجھنے کا؟ فارس کی بات پر وہ رکتے بغیر مڑے خود کو جواب دینے سے روک نہ سکی تھی۔ دونوں کا فارس کے لہجے میں دکھ کی رمق واضح تھی۔ آپ غلط تھی اس پر۔ کوئی بھی غیرت مند مرد اپنے گھر کی بیوی، بیٹی یا بہن کے منہ سے گھر سے بھاگنے کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر مجھ سے جو ہوا بے اختیاری میں ہوا، اس کی معافی میں آپ سے 1000 بار مانگ چکا ہوں۔ آپ نے خود غلط ہونے کے باوجود بھی میری غلطی کو میرے لیے سزا بنا دیا ہے۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا تھا۔ ہوں گی میں غلط مگر میں آپ کی بیٹی، بیوی، بہن ان میں سے کچھ نہیں ہوں۔ آپ مجھے تھپڑ مارنے تو دور کسی طرح کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ فاہا دو بدو بولی تھی۔ آپ پر سب حق ہی تو چاہتا ہوں۔ آپ جیسی ہیں مجھے ویسی ہی قبول ہے مگر آپ کو فارس صاحبزادہ کا ہر رویہ، ہر رد عمل اپنی خواہش کے مطابق چاہیے۔ فارس شاید کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ دکھی لہجے میں بولتا وہ فاہا کو چونکا گیا تھا۔ فاہا نے چہرہ موڑ کر نیم اندھیرے میں کھڑے فارس کو دیکھا تھا جس کا چہرہ تو واضح نہیں تھا مگر اس کی آواز میں، لہجے میں دکھ واضح تھا۔ مجھے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ سر جھٹکتی دوبارہ سے سنجیدگی لیے مڑتی آگے بڑھی تھی۔ یہ تو آپ کا ہر دفعہ کا ہے، جب آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ وہاں کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے قدم فارس کی آواز پر رکے تھے مگر وہ نفی میں سر ہلاتے بغیر کوئی جواب دیے حویلی کے اندرون حصے کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں ابھی بھی سب کزنز خوب رونق لگائے بیٹھے تھے۔ کیونکہ فارس وہاں کے قدموں کی دور جاتی چھاپ کو محسوس کرتا، سرد آہ بھرتا، جانے کتنے وقت تک وہیں اندھیرے میں کھڑا غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا تھا۔ شہریار کو اس وقت خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ایک یہی بے مروت لڑکی ملی تھی کیا اس دل کو؟ ایک یہی بے مروت لڑکی ملی تھی کیا اس کے دل کو جو لگاتار
اس کو ذلیل کر رہی تھی، اس کے جذبات کی جیسے ماں کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا وہ چلتے شاور کے نیچے کھڑا ماں کی باتیں سوچ رہا تھا۔ شاور سے نکلتا ٹھنڈا پانی بھی اس کے گرم دماغ کو پرسکون نہ کر سکا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش سا سرخ آنکھیں لیے بلیک ٹراؤزر میں ملبوس واش روم سے باہر آیا تھا۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ واش روم سے نکلا تو ماں کو ہنوز اسی سچویشن میں بیٹھا پایا تھا اور وہ اسے اگنور کرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ سفید ٹاول سے بال پوچھنے کے بعد وہ ٹاول کاؤچ پر پھینک چکا تھا، بالوں میں برش کرتا، خود پر مہنگا پرفیوم سپرے کرتا۔ اس کی نظریں لگاتار ماں کے شیشے پر ابھرتے عکس پر تھیں۔ وہ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتا ماں کی طرف بڑھا تھا۔ ماں شہریار کی نظریں کافی وقت سے اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی اور اب شہریار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ مزید سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ شہریار بیڈ پر گھٹنا موڑ کر بیٹھتا ماں کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ آہستہ آہستہ نرمی سے ماں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے وہ گویا ہوا تھا، امید کرتا ہوں میری بات تمہاری سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ کیا میری بات کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں شہریار؟ چوڑیاں اتارنے کے بعد اس کے کانوں میں جھمکوں کی طرف متوجہ ہوا تو ماں کی نظریں جھکائے کہیں کی بات پر وہ ایک نظر ماں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی ماننے والی بات ہو تو مانو نا۔ باری باری کانوں سے جھمکے اتارتا اس کی توجہ کا مرکز اب سلیقے سے سیٹ کیے ماں کے بھاری کامدار دوپٹے کی جانب تھا۔ شہریار پلیز۔ اس سے پہلے ماں کچھ کہتی شہریار اسے ٹوک گیا تھا۔ فضول کی ضدیں اور باتیں کر کے میرا موڈ مت آف کرو، میں نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا۔ ماں کا دوپٹہ اتارتا وہ ایک سائڈ پر رکھتے اس کا جھومر اور مانگ ٹکا بھی اتار چکا تھا۔ اب نرم گرم نظروں سے وہ ماں کو دیکھتا، اسے بازو سے کھینچتا اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ ماں سے شہریار سے بات تو کیا، اس پوزیشن میں نظریں ملانا دوبھر ہوا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے، ماں کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتا وہ سرشار سا ماں کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ پھر ماں کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے وہ سیدھا ہوتا روم میں موجود لائٹس کو آف کر چکا تھا۔ کینڈل کی مدھم سی روشنی ماحول کو اور جذبات کو مزید بہکا رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں وہ مکمل طور پر ماں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ وہ اپنے اور ماں کے بیچ ہر پردے کو گرا گیا تھا۔ ماں کی کسی بات کو، کسی انکار کو اس نے واقعی ہی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، جبکہ ماں اس کے استحقاق بھرے مگر نرم انداز اور لمس پر زیادہ دیر احتجاج نہیں کر سکی تھی۔ تو جیت کس نمبر 19 امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اچھی لگی یا بری لگی، جیسی بھی لگے مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو جی مجھے دیں اجازت، تو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔